أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا کہہ دیجئے اے وہ لوگو جو یہودی بن گئے ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگوں کے سوا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اے یہودیو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ سب لوگوں سے بڑھ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو پھر مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ جس آدمی کو پتہ ہو کہ میں نے مرنے کے بعد جنت میں چلے جانا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے، کیونکہ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس تو پھر موت کی تمنا کرو، اور فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں سورۃ الجمعہ میں فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ میں تاکید زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں جنت کا ذکر ہے اور یہاں اللہ کی دوستی کا ذکر ہے، اور جنت میں داخل ہونا یہ انسان کے سارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے وہاں زیادہ زور دے کر فرمایا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو بھی تو موت کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ جنت تو ان کا بھی مطمع نظر ہے اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی تفاخر میں مبتلا تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جبکہ مسلمان کا عقیدہ وہ خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے، وہ جنت کی امید بھی رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اس لیے اسے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ البتہ میدان جہاد میں جہاں موت کا زیادہ امکان ہوتا، مسلمان موت کے اور شہادت کے شوق میں وہاں گھس جاتے تھے اور جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اے یہودیو، آؤ میرے ساتھ مبالغہ کرو اور یہ دعا کرو کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے اور جو سچا ہے وہ زندہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی اس مبالغے کی دعوت سے ڈر گئے جیسے کہ عیسائی ڈر گئے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ آ جاتے اور یہ دعا کر لیتے تو دنیا میں جتنے بھی یہودی تھے سارے کے سارے مر جاتے۔ اسی تفسیر کو علامہ ابن کثیر نے بھی اختیار کیا ہے، اور علامہ ابن القیم نے بھی مدارج السالکین میں یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ،
اور یہ یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ یقیناً تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم کرتے رہے تھے۔ فرمایا یہ یہودی اپنے کرتوتوں کی بنا پر کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے جو کفر اور جو فسق اور جو فجور اور جو دین کے معاملے میں ہیرا پھیریاں کی ہیں وہ سب ان کو معلوم ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور فرمایا موت جس سے تم بھاگتے ہو کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، یہ تو آ کے رہے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہے کہ معجم طبرانی کی ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے مگر اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ موت سے بھاگنے والا شخص ایسا ہے جیسے کہ ایک لومڑی ہو اور اس پر زمین کا کچھ قرضہ ہو، وہ بھاگتے 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 جب تھک جائے تو اپنی بل میں گھس جائے، اور جب وہ اپنے بٹ میں گھسے تو زمین پھر کہے کہ اے لومڑی میرا قرضہ، تو پھر وہاں سے نکلے اور بھاگنا شروع کر دے، بالآخر بھاگتے بھاگتے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ موت آئے گی، چاہے تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ پھر بھی موت آئے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تو موت کا علاج موت سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ موت کا علاج یہ ہے کہ موت کی تیاری کی جائے، آدمی ہر وقت اس حالت میں رہے کہ اگر اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کے ہاں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعے کا دن اللہ پاک نے خصوصی طور پر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ ایک دن اپنے لیے عبادت کا پسند کر لو، تو انہوں نے ہفتہ پسند کیا، عیسائیوں نے اتوار پسند کیا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رہنمائی عطا فرمائی،
انہوں نے جمعے کا دن پسند کیا۔ فرمایا یہ دن وہ ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن میں انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور فرمایا اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا فسعوا کا یہاں معنی ہے کوشش کرو، اہتمام کرو، دوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم بالجماعۃ الا اربعۃ۔ فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے: عبد مملوک وامرأۃ وصبی ومریض۔ فرمایا غلام اس پر جمعہ فرض نہیں، عورت پر جمعہ فرض نہیں، بچے پر جمعہ فرض نہیں، اور بیمار آدمی پر جمعہ فرض نہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں۔ لیکن یہ جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر یہ جمعے پر آئیں تو ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، جب اللہ کی بندیاں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں منع نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین جمعے کے خطبے میں آیا کرتی تھیں، اور یہ مستحب ہے کہ خواتین بھی جمعے میں آئیں، بچے بھی آئیں، اور اگر تھوڑا بہت بیمار ہے تو وہ بھی آئیں۔ اب احناف نے اور بعض دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ جی جمعہ شہروں میں ہے، دیہات میں نہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی القری والمدن، کہ جمعے کی نماز بستیوں میں بھی ہوگی، شہروں میں بھی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد جو دوسرا جمعہ پڑھانے کا حکم دیا وہ بحرین کی ایک گاؤں تھا جواسا، وہاں پہ دوسرا جمعہ ادا کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جمعہ شہروں میں بھی ہے، دیہات میں بھی ہے۔ ایک بڑی بدترین بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے، ظہر احتیاطی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس گاؤں میں جمعہ ہو یا جس جگہ پر اسلامی حاکم نہ ہو، وہاں آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد احتیاطاً ظہر کے بھی 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ بدترین بدعت ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد شک پر ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ شک میں، کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ شک میں رہتے ہیں۔ تو شک میں رہنا یہ کفار کی عادت ہے۔ ایک مسلمان کو شک نہیں ہوتا، اسے یقین ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو یقین رکھیں کہ آپ کا جمعہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ فرمایا اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، حضرت ابو بکر کے عہد میں، حضرت عمر کے عہد میں ایک ہی اذان تھی، مگر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بازار میں ایک مقام تھا زورا، وہاں پر ایک دوسرے اذان کا حکم دیا اور کہا کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے اور وہ تیار ہو جائے۔ تو اب چونکہ لاؤڈ سپیکروں کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں رہی، اگر کسی مسجد میں ایک ہی اذان جمعے کی کہہ دی جائے تو وہ بھی درست ہے، اور دوسری اذان نہ کہی جائے تب بھی جمعہ درست ہے۔ تو فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جمعے کے دن آپ جمعے کی اذان سے پہلے دکان کھول سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے کاروبار کرنا جائز نہیں۔ اور اتنا وقت ضرور لے کر دکان بند کریں کہ جس میں آدمی غسل کر سکے
اچھے کپڑے پہن سکے، خوشبو لگا سکے اور درود شریف کی کثرت کر سکے، اور پھر آ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے، کیونکہ جب امام اور خطیب آ جاتا ہے تو پھر جمعے کے دفتر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جمعے کا ثواب اسی کو ہے جو دوسری اذان سے پہلے مسجد میں آئے۔ فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جمعے کے خطبے میں بات کرنا اور کسی کو کہنا کہ تم چپ کر، یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ خاموشی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سننا چاہیے، اور جو آدمی 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، کہہ دیجئے اے وہ لوگو جو یہودی بن گئے ہو، إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو یقیناً وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔